اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام حسن احوال اور آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کے ساتھ ہیں۔ سابقہ پروگرام میں سورہ کہف کے حوالے سے بات شروع کی گئی تھی اور اس میں جو پہلا قصہ اصحاب کہف کا تھا اس کو بیان کیا گیا، اور اس سورہ میں 6 واقعات کو بیان کیا گیا ہے، لہٰذا باقی جو 5 واقعات ہیں ہم آج انہیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور یہ مہینہ اسلامک سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ہجری سال کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد محرم کی پہلی تاریخ کو ہوئی مدینہ پاک میں، تو اس وقت سن ہجری کا آغاز ہوا، اور پھر اس مہینے میں واقعہ کربلا کا ذکر بھی کیا جاتا ہے اور ہم کرتے ہیں۔ نواسۂ رسول امام الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان واقعات کو بیان کریں گے جو سابقہ پروگرام میں رہ گئے تھے۔ اصحاب کہف کے بعد جو پہلا واقعہ ہے، آیت نمبر 32 سے شروع ہوتا ہے سورہ کہف کی۔ اللہ رب العزت نے 2 بھائیوں کی مثال کو بیان کیا ہمیں سمجھانے کے لیے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ 2 بھائی کہنا کیا چاہتے ہیں اور 2 بھائیوں کا قصہ کیا ہے۔ اور یہ قصہ آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 44 تک یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ 2 بھائی تھے اور ایک بھائی کے پاس 2 باغ تھے، اور اس باغ میں طرح طرح کے پھول اور پھل لگے ہوئے تھے، اور اس باغ کی وجہ سے مالک کو بڑا فائدہ ہوتا تھا۔ جو دوسرا بھائی تھا وہ کمزور تھا، اس کے پاس باغ نہ تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ اس دور کا ایک امیر ترین آدمی تھا، ایک بھائی، اور دوسرا بھائی کمزور تھا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ جو امیر آدمی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے رب کی طرف سے دیا ہوا، وہ اپنے بھائی کی مدد کرے، لیکن اس نے مدد کرنے کی بجائے اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا، اور قرآن نے اس گفتگو کو یوں بیان کیا، آپ بھی ذرا سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 34 ہے، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور جس کے پاس پھل وغیرہ تھے، جو مالدار تھا، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، وہ اپنے ساتھی سے، اپنے بھائی سے بات کر رہا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں، اور اللہ رب العزت نے مجھے، میں مال میں بھی تم سے زیادہ ہوں، اللہ کا تو ذکر اس نے نہیں کیا، اور اولاد میں بھی تم سے زیادہ ہوں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔
اور اس نے اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے کہا قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا کہ میں یہ خیال نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ و برباد ہو جائے گا. وما اظن الساعة قائمة، اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو باغ ہے جس کے اندر سارا کچھ موجود ہے، میرے راحت کا سامان موجود ہے، تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ اب قیامت بھی قائم ہوگی. وہ قیامت کے دن کا بھی انکار کر بیٹھا، اور پھر اسی باغ کو سب کچھ سمجھ بیٹھا کہ یہ باغ ہے، یہ دنیا ہے. آج ذرا آپ سوچیں کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، اگر ایک اچھی نوکری مل جائے تو ہم تسلی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اب کوئی بات، اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اب میں جو ہے وہ بڑا مطمئن ہوں، اب میں زندگی آرام سے گزرے گی اور کبھی مرنے والا نہیں ہوں، کبھی قیامت نہیں ہوگی، کبھی میرا حساب و کتاب نہیں ہوگا. لیکن اچانک موت آتی ہے تو سارے خواب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. تو وہ جو بھائی تھا اس کا، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو حقیر سمجھتے ہوئے اس نے یہ ساری باتیں کی. اب جو اس کا دوسرا بھائی تھا جو یہ باتیں سن رہا تھا، تو اس نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے تجھے پیدا کیا، اور وہ بھی مٹی سے. یعنی اسے اس کی اصلیت کا احساس دلایا کہ تم ہو کیا. ثم من نطفۃ، پہلے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک حقیر سے نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر اس ذات نے تمہیں ایک تنو مند، ایک مضبوط آدمی بنا دیا. لاکنہ هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں تو وہ، میرا اللہ ہی میرا رب ہے، مجھے پالنے والا ہے. ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تو یہ بھی شرک ہے کہ انسان اپنی نوکری کو سب کچھ سمجھ لے، انسان اپنے باغ کو سب کچھ سمجھ لے کہ میرے پاس جو باغات ہیں، نوکری ہے، اور میرے پاس جو بینک بیلنس ہے، میرے پاس جو بزنسز ہیں، یہی میرا خدا ہے. اور قرآن نے سورہ فرقان کے اندر ارشاد فرمایا اور اس مینٹیلٹی کو بیان کیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. تو گویا کہ بسا اوقات ہم اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں. تو یہ گفتگو ہو رہی تھی، اور پھر اس بھائی نے کہا جس کے پاس پیسہ نہیں تھا، اتنا مال نہیں تھا، اس نے کہا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا کر دے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تیرے باغ کے اوپر آسمان سے کوئی عذاب نازل کر دے. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور یہ سرسبز باغ جو ہے ایک چٹیل میدان کا روپ دھار لے. او یصبح ماؤها غورا، اور یا پھر اس کا پانی جو ہے وہ زمین کی گہرائی میں جذب ہو جائے، ختم ہو جائے پانی. فلن تستطیع له طلبا، پھر تو اس کو تلاش کے باوجود نہ پا سکے. اور ہوا بھی ایسے، چونکہ اس نے شرک کیا تھا، اپنے باغ کو سب کچھ سمجھ لیا تھا کہ گویا کہ اس کے نزدیک باغ ہی اس کا خدا ہے. اس کے پاس جو اولاد تھی وہی سب کچھ اس کا تھا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کے باغ کا پھل تباہ و برباد ہو گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پس وہ کف افسوس ملنے لگا.
کہ یہ کیا ہو گیا، الا ما انفق فیہا، اس باغ کے اوپر، اس مال کے اوپر جو اس نے خرچ کیا باغ کو بنانے کے لیے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور اب وہ گرا پڑا تھا چھپر کے اوپر، چھپروں کے اوپر، یعنی چھت اس کی گر گئی تھی۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اب وہ کہنے لگا کہ ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ تو یہ واقعہ، اس واقعے میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اپنی قدرت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ تم شرک نہ کرو، یہ جو تمہارے پاس مال ہے اسی کو سب کچھ سمجھ لینا، اولاد کو سب کچھ سمجھ لینا، اپنے بزنس کو کہ یہی میرا خدا ہے۔ تو سورہ کہف کا یہ جو دوسرا واقعہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو سبق رکھا، وہ سبق کیا ہے؟ شرک کا سبق ہے کہ شرک سے بچنا ہے۔ اچھا، تیسرا جو واقعہ سورہ کہف کے اندر بیان ہوا، وہ قصہ آدم و ابلیس ہے۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بیان کیا، اور اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ واقعہ میں نے کیوں بیان کیا، قصہ آدم کا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کیوں بیان کیا، اور شیطان کو کے واقعے کو کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا تاکہ میں بتا سکوں کہ آدم جو ہے، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ میرے خلیفہ ہیں اس زمین میں، اور آپ کی نسل جو ہے، نسل آدم، وہ ساری کی ساری وہ میری نیابت کر رہی ہے اس روئے زمین کے اوپر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون شیطان کی طرف جاتا ہے اور کون رحمان کی طرف آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس تیسرے واقعے میں یہ بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا مقصد اس زمین کو آباد کرنا ہے، اور اللہ نے جو فرائض دیے ہیں، جو ذمہ داری بخشی ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کی پوری کائنات میں، اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا واقعہ، یہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے۔ یہ چوتھا واقعہ ہے، ایک سفر جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما الصلوۃ والسلام اکٹھے کرتے ہیں، اور اس سفر میں تین قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ، اس روئے زمین پر کوئی ہے جو مجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ایک بندہ ہے جس کو میں نے اپنی طرف سے علم دیا ہے، علم لدنی اسے کہتے ہیں، جو کسی کالج اور یونیورسٹی سے نہیں ملتا، وہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ یہ ایک بحث موجود ہے کہ حضرت خضر یا خضر، جو بھی اس کا تلفظ، پروننسیشن ہے، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں یا اللہ کے ولی ہیں؟ یہ ایک پوری بحث موجود ہے۔ قطع نظر اس بحث کے، یہ پھر کسی موقع کے اوپر ہم کریں گے۔ سر دست ہم اس واقعے کے جو مقاصد ہیں اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے پاس وقت بھی کم ہے۔ تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے خاص علم عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا تھا کہ میں کیسے اس سے ملاقات کروں گا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بھنی ہوئی مچھلی رکھو، جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہو جائے وہیں پر میرا بندہ تمہیں ملے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کا ایک خادم جو ہے وہ چل پڑا، راستے میں سمندر کے کنارے جو ہے وہ آرام کی غرض سے لیٹ گئے، اور جب وہ
وہاں سے اٹھے تو اس وقت وہ مچھلی کے متعلق بھول گئے کہ مچھلی کے متعلق اللہ رب العزت کا کیا فرمان تھا. آپ نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہ وہ جو مچھلی ہم نے رکھی تھی وہ کہاں ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام وہ مچھلی تو سمندر کے اندر چلی گئی تھی، اس نے اپنا راستہ بنا لیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو وہ جگہ تھی جہاں پر اللہ کے اس خاص بندے نے ملنا تھا. اب پھر وہ واپس پلٹے اور واپس پلٹتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں پر مچھلی نے اپنا راستہ بنایا تھا سمندر میں. تو اللہ کا بندہ حضرت خضر علیہ السلام وہاں پر انہیں ملا. اب یہاں سے پھر آگے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام انہیں پہلی تلقین کرتے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ صبر کرنا ہے، زیادہ سوالات نہیں کرنے. انہوں نے حامی بھر لی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں سوالات نہیں کروں گا. اب وہ چلتے ہیں تو چلتے چلتے وہ ایک سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں اور انہوں نے سمندر کراس کرنا ہے. کشتی میں بیٹھے حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ کشتی کے اندر ایک سوراخ کر دیا، ایک طرف سے سائڈ سے کونے سے اس کو داغ لگا دیا، سوراخ کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ اترے تو آپ نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک تو ہم نے کشتی کے اوپر سفر کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے کشتی کے اندر سوراخ کر دیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ رہنے دیں. احساس ہوا کہ نہیں کوئی بات نہیں، آپ جو ہے وہ میرے ساتھ چلیں. اس کے بعد راستے میں چل رہے تھے تو انہیں ایک بچہ ملتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام اس بچے کو پکڑ کے مار دیتے ہیں. اب حضرت موسیٰ کو اور عجیب سا لگتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ اے خضر، تو نے ایک معصوم سی جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، مار دیا، کیا ضرورت تھی؟ یہ تو بڑی عجیب بات کر دی آپ نے. آپ نے پھر فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے، اس لیے ابھی سے راستے جدا کر لیتے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ اب مجھے ایک موقع اور دیں. تو گویا کہ 3 موقع دیے جاتے ہیں ہر ایک کو. اب تیسرے موقع کے اوپر وہ ایک بستی کے پاس سے گزرتے ہیں اور وہاں پر ایک دیوار گر رہی ہوتی ہے. تو وہ پہلے بستی والوں کے پاس جاتے، کہتے کہ ہمیں بھوک لگی، کھانا کھلا دیں. بستی والے انکار کر دیتے، کھانا نہیں کھلاتے. اس کے بعد وہ دیوار کے قریب جاتے جو گر رہی ہے، اس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام تعمیر کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ ایک تو انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ نے بغیر معاوضے کے دیوار بھی تعمیر کر دی. تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اس پر اپنی محنت مزدوری تو لیتے. جب یہ تیسری بار ہوتا ہے تو حضرت خضر فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے. 3 دفعہ آپ نے صبر نہیں کیا، لہٰذا اب آئندہ سے جدائی ہے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ
ان باتوں کی تعویل جن پر آپ صبر نہیں کر پائے۔ پہلی بات جو کشتی ہے، کہ آپ نے کشتی کے متعلق پوچھا کہ کشتی کو میں نے کیوں داغدار کیا۔ وہ اس لیے کیا کہ وہ اس سمندر کے پار وہ مساکین کی کشتی تھی، غریبوں کی کشتی تھی، اور وہاں پر ایک بادشاہ تھا کہ جو بھی کوئی نئی کشتی ہوتی وہ اس کو لے لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اس کو داغدار کر دوں، کیونکہ عیب دار چیز وہ نہیں لیتا تھا، تو ان کی روزی کا ذریعہ بچ جائے گا، اس لیے میں نے اس کو داغدار کیا۔ اب آؤ کہ میں نے اس بچے کو کیوں مارا۔ میں نے بچے کو اس لیے مارا کہ اس کے والدین اہل ایمان ہیں، اور مجھے اللہ رب العزت نے جو علم عطا کیا اس کے تحت مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ اگر یہ زندہ رہا تو وہ یہ بچہ انہیں بڑا ہو کر کفر پہ اور سرکشی پہ مجبور کر دے گا، اور والدین مجبور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں نے اسے جو ہے وہ مار دیا۔ اللہ رب العزت اس سے بہتر انہیں عطا فرمائے۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ رب العزت انہیں اس کا نعیم البدل عطا فرما دے۔ اور رہ گئی بات دیوار کی، تو دیوار جو ہے یہ دو یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ موجود تھا، اور ان کے جو والدین ہیں وہ، ان کا والد جو تھا وہ بڑا صالح آدمی تھا، نیک آدمی تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم بچے جوان ہوں اور پھر وہ اپنا خزانہ نکالیں، لہٰذا میں نے جو ہے یہ دیوار تعمیر کر دی، اور یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، میرے رب کا حکم تھا، میں نے کر دیے۔ تو یہ ہے ان باتوں کی تعبیل اور تعبیر اور وضاحت جن باتوں کو آپ سمجھ نہیں پائے۔ تو قصہ موسیٰ و خضر علیہ الصلوۃ والسلام میں کیا بتانا مقصود ہے کہ بسا اوقات جس چیز کو ہم جس اینگل سے دیکھ رہے ہیں وہ اینگل نہیں ہوتا، وہ کوئی دوسرا اینگل ہوتا ہے، اس دوسرے اینگل سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ لہذا اس قصے سے جو نتیجہ ہمیں نکلتا ہے، ہمارے لیے نتیجہ ہے وہ یہ کہ ہمیں اس اینگل کو سمجھنا چاہیے اپنی زندگی میں، دوسرے انسان کے اینگل کو، وہ کس پراسپیکٹس کے اندر بات کر رہا ہے۔ بسا اوقات جس کو ہم بہار سمجھتے ہیں وہ خزاں ہوتی ہے، اور جسے ہم خزاں سمجھتے ہیں وہ بہار ہوتی ہے۔ اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ خزاں کو خزاں سمجھیں، بہار کو بہار سمجھیں، تب جا کر بات ہوگی۔ اگر ہم خزاں کو بہار سمجھنا شروع کر دیں اور بہار کو خزاں سمجھنا شروع کر دیں، ایک آدمی جس کام کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے ہم اسے برائی سمجھ رہے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں، اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خزاں کا۔ تو جو انسان اس دنیا میں رہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنا ہوتا ہے، تب جا کر زندگی پرسکون ہوتی ہے۔ تو یہ اب تک کے 4 واقعات جو سورہ کہف کے اندر جن کا ذکر موجود تھا میں نے بیان کیے۔ ابھی 2 واقعات رہ گئے ہیں، ذوالقرنین کا قصہ ہے اور اس کے بعد پھر قصہ یاجوج و ماجوج ہے۔ محترم ناظرین، مختصر سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اپنے مضمون کو بیان کرتے ہیں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کی لائیو کالز لی جاتی ہیں، آپ کے سوالات لیے جاتے ہیں اور ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ سکرین پر دیے گئے نمبر کو آپ
وقفے کے بعد ڈائل کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ویلکم بیک محترم ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم سورہ کہف کے اندر جو واقعات ہیں ہم ان کو بیان کر رہے تھے۔ اب پروگرام کا دوسرا حصہ ہے آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات۔ سکرین پر دیے گئے نمبر کو ڈائل کر کے اپنے سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جائیں۔ محرم کے ایام ہیں اور ان ایام میں اہل بیت اطہار کا ذکر بڑی محبت سے ہم کرتے ہیں۔ بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جان دے کر اسلام کو زندہ کر دیا، اسلام کو روشنی دی۔ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی قندیل کو روشن رکھا اور دین جو اصل حالت میں تھا اسے اگلی نسلوں تک پہنچایا، اور اس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، تب جا کے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دین کو اگلی نسلوں تک پہنچا سکے۔ اگلا ہمارا پروگرام جو 10 محرم کو ہوگا وہ اسپیسیفک حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے متعلق ہوگا، آپ کی زندگی کو اس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، آئیے دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، اللہ کا فضل، اس کا احسان، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ناصر، میں نے آپ کو یہ پوچھنا تھا کہ 10ویں محرم کا اگر ہم حلیم کی دیگ پکائیں اور دینا ثواب کا کام ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا تھا کہ اجوج مجوج جو تھے وہ حضرت نوح کی اولاد میں تھے یا ان کی قوم میں سے تھے؟ جی، آپ کے سوال کا جو پہلا جز ہے کہ 10ویں محرم کے دن بالکل آپ نیاز پکائیں اور اصال ثواب کریں شہدائے کربلا کے لیے، اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے جو بھی پکائیں اس کا اصال ثواب کریں، خود بھی کھائیں اور غرباء اور مساکین کے اندر بھی تقسیم کریں، اور بالخصوص جو ہے اس کا ثواب، اصال ثواب جو ہے شہدائے کرب و بلا، بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کر دیں۔ اور جو دوسرا جز آپ نے پوچھا اس کے متعلق میری اتنی تحقیق ابھی نہیں ہے، میں انشاءاللہ تحقیق کر کے آپ کے سوال کے دوسرے جز کا جواب دوں گا۔ ابھی چونکہ میری مکمل تحقیق نہیں ہے اس لیے میں اس کا جواب سر دست آپ کو نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح علم عطا فرمائے تاکہ ہم اسے دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اور بھی کوئی جو ہمارے ناظرین اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ان یعلا ابن مرہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا والحسین سبت من الاسباط۔
حضرت یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین مجھ سے ہیں اور میں امام حسین سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو امام حسین سے محبت کرے، اور حضرت امام حسین اللہ کے رسول کے نواسے ہیں۔ ابھی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اب اگر روزہ رکھا ہے ہم نے تو ناک میں بہت وہ ابھی اس کی وجہ سے بہت چھینکیں آ رہی ہے، تو تیل لگا سکتے، کوپریل یا کوئی بھی آئل، آلیو آئل کچھ روزہ میں لگا سکتے، ناک میں خالی ایسے انگلی سے لگا سکتے ہیں؟ جی، آپ کا سوال ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر چھینکیں وغیرہ آتی ہیں تو ایز اے دوا تیل لگا سکتے ہیں؟ یقیناً ایز اے دوا جو ہے آپ تیل لگا سکتے ہیں تاکہ وہ چھینکیں نہ آئیں، چونکہ یہ جو دوا ہے یہ خوراک نہیں بنتی، یہ صرف جو ہے وہ اس چیز کو زائل کرتی ہے جس کی وجہ سے چھینکیں آتی ہیں۔ تو چھینکوں کو روکنے کے لیے آپ جو ہے وہ جسم کے ظاہری حصے پر یہ دوا لگا سکتی ہیں۔ تو اصول اس میں یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو خوراک بنے اس کا استعمال ناجائز ہے، اور جو خوراک نہ بنے اس کا استعمال ناجائز نہیں ہے۔ تو چونکہ جو تیل لگایا جائے گا وہ خوراک نہیں ہوگا، تو قرآن و حدیث نے کس چیز سے روکا ہے؟ کھانے پینے سے روکا ہے، کہ نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ حقوق زوجیت کی ادائیگی ہے، یہ تینوں چیزوں سے روکا ہے۔ تو چونکہ جو چھینکی آ رہی ہیں اس میں آپ جو دوا لگا رہی ہیں وہ اس زخم کو یا اس تکلیف کو زائل کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، اور اس کی وجہ سے معدے میں کوئی تقویت نہیں ہے، یہ خوراک کا ذریعہ نہیں ہے، لہٰذا اس کے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ ضرور لگائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عاشورہ کا روزہ، رمضان کے روزے، نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان روزوں کی وجہ سے انسان کو اللہ کا تقرب نصیب ہوتا ہے۔ جی، ایک اور حدیث پاک، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضرت سعید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن امام حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کو کیا مقام عطا کیا ہے، اور یہ مقام جو ہے کیوں ملتا ہے؟ اس لیے ملتا ہے کہ جب انسان توحید کے اوپر کار بند رہتا ہے تب جا کر اسے یہ مقام نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قال کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی حمار۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا ایک گدھے کی سواری پہ۔ فقال یا معاذ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، هل تدری ما حق اللہ علی عبادی، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کے اوپر اللہ کا حق کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور اللہ کے اوپر بندوں کا حق کیا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم۔ حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ،
بے شک بندوں پر جو اللہ کا حق ہے وہ یہ کہ وہ اس کی عبادت کریں، ولا یشرکو بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائیں، شریک نہ ٹھہرائیں، خالص ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ وحق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اسے عذاب نہ دے۔ یہ بندوں کا حق ہے اللہ کے اوپر کہ جب وہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں بناتے، شرک نہیں کرتے، تو پھر اللہ ایسے بندے کو عذاب نہ دے۔ فقلت یا رسول اللہ، حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افلا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو جا کر خوشخبری نہ دے دوں؟ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تبشرہم، ابھی ان کو خوشخبری مت دو، فیتکلوا، وہ اسی کے اوپر تکیہ کر بیٹھیں گے، لہذا تم رہنے دو اسے، اور جو توحید کا پیغام ہے وہ پہنچاؤ، تبلیغ کرو، پہنچاؤ پیغام کو کہ اللہ کی توحید کا پیغام کیا ہے، تاکہ جب اللہ کی توحید کا پیغام ان تک پہنچتا رہے گا تو انسان کبھی بھی شرک کے قریب نہیں جائے گا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال المسلم اذا سئل فی القبر، کہ مسلمان جب اس سے قبر میں سوال کیا جائے، یشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ جو ایمان والے ہیں ان کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ایک ثابت قول کیا ہے؟ ثابت قول یہ ہے کہ وہ یہ کہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ قول ثابت ہے۔ توحید جو ہے یہ قول ثابت ہے، جو توحید پر ثابت رہتا ہے۔ اب دیکھیں جو سورہ کہف کے اندر جو واقعات ہم نے بیان کیے ہیں وہ توحید سے متعلقہ ہیں، توحید کی رب نے بات کی ہے۔ اصحاب کہف جو غار کے اندر جا کے چھپے تھے وہ بھی توحید تھی، توحید کی خاطر۔ دو بھائیوں کا قصہ وہ بھی توحید کی خاطر تھا، ایک اللہ کو نہیں مانتا تھا، ایک اللہ کو مانتا تھا۔ قصہ آدم و ابلیس، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو مانتے تھے اور وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا تھا۔ اللہ کو ماننا اور اس کے حکم کو بھی ماننا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک درخواست ہے مولانا صاحب کے، محرم الحرام کا مہینہ ہے تو حضرت امام حسین کا سب سے بڑا ہمیں ریزولوشن پاس کرنا چاہیے نیو ایئر کا، کہ اگر گردن پر چھری بھی چل جائے تو ہم نے نماز انتظار کریں۔ جی ماشاء اللہ، ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے اور ہمیں ہر وقت سوچنا چاہیے کہ ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ بڑا خوبصورت پیغام ہے۔ محترم ناظرین، ہم ہمیشہ یہ عہد کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن جو پہلا سوال ہوگا بندے سے وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
तला कौल अल्लाह तआला फी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बि इन्नहुन्ना अضलल्न कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अल्लाह का ये कौल तिलावत किया जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में है। रब्बि इन्नहुन्ना अضलल्न कसीरम मिनन नास, कि ए मेरे रब, कि ये जो बुत हैं इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को गुमराह किया है, बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया। फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, जिसने मेरी पैरवी की तो वो मेरे तरीके पर है, वो मेरे साथ है, वो मुझसे है। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुरान ने कहा, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक, ए अल्लाह अगर तू इन्हें अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं। व इन तगफिर लहुम, अगर तू उन्हें माफ कर दे फइन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। फरफअ यदैहि वक़ाला, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए आसमान की तरफ और दुआ की, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, ए मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। व बका, और रोए आप। उम्मत के लिए जब दुआ की, क़यामत तक आने वाली जो उम्मत है उसमें हम भी शामिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए दुआ की। फ़क़ाल अल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या जिब्रील, ए जिब्रील, इज़हब इला मुहम्मदिन व रब्बुका आलम, ए जिब्रील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं, और आपका रब तो जानता है, लेकिन उनसे जाकर पूछें, फ़स्अलहु मा युबकीही, आप उनसे पूछें कि किस चीज ने उनको रुला दिया है। फ़अताहु जिब्रील, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आते हैं। फ़अख़बरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा क़ाल, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बताते हैं जो उन्होंने बात की। वह आलम, और अल्लाह ताला की जात बेहतर जानती है। अब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन्हें बताया कि मैं इसलिए रोता हूं कि पहली उम्मतों का ये हाल था, जो तौहीद पर ना रहीं तो उनके ऊपर अजाब आ गया, जो तौहीद पर रहीं वो बच गईं। लेकिन मेरी उम्मत, मैं अपनी उम्मत के बारे में परेशान हूं कि या अल्लाह उन्हें तौहीद पर कारबंद रखना, वो अल्लाह को एक माने। फ़क़ाल अल्लाह तआला, तो जिब्रील ने जाकर ये बताया तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या जिब्रील इज़हब इला मुहम्मदिन, कि ए जिब्रील मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं। फ़कुल, और आप उन्हें ये पैगाम मेरा पहुंचा दें, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूउका, हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी कर देंगे, खुश कर देंगे, और आपको किसी किस्म की तकलीफ ना होगी। क्या मतलब? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि हम आपकी उम्मत को तौहीद के ऊपर कारबंद रखेंगे, लेकिन शर्त ये है कि वो भी इस इरादे के साथ ईमान को कबूल करें कि वो किसी के साथ शिरक, किसी चीज को शरीक नहीं ठहराएंगे अल्लाह का। तो अल्लाह ताला उन्हें तौहीद के ऊपर कारबंद रखेगा। अब अल्लाह ताला की रहमत ये चाहती है कि उसके बंदे तौहीद के ऊपर कारबंद रहें, और सूरह कहफ का जो पैगाम है वो तौहीद है। इसी तरीके से अभी हमारी बहन का जो सवाल था, मुझे एक हदीस पाक याद आ गई, तो मैं चाहता हूं कि उस हदीस पाक को भी बयान कर दूं। वो अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुस सलावातिल खम्सी कमसलि नहरिन जारिन गमरिन अला बाबी अहदिकुम यगतसिलु मिन्हु कुल्ल यौमिन खम्स मर्रात। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है। ये इसका तर्जुमा हम अभी बयान करेंगे। एक सवाल है, हम देखते हैं क्या वो हमसे पूछना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम।
وعلیکم السلام مفتی صاحب. میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا، وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں یا قرآن پاک پڑھتے ہیں یا نمازیں پڑھتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں عبادت اللہ تعالیٰ کی، تو اس کے ختم کرنے کے بعد اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا زیادہ ضروری ہے یا ہم دل میں بھی مانگ سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے دعا کے متعلق سوال کیا. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے پکارو، اس سے دعا مانگو یا پوشیدہ انداز میں دعا مانگو. تو دعا مانگنے کے مختلف انداز ہیں. دل میں بھی دعا مانگی جاتی ہے اور ہاتھوں کو اٹھا کر بھی دعا مانگی جاتی. ابھی جو حدیث پاک میں نے بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، فرفع یدیہ، کہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے ایسے کر کے دعا کی اللہ کی طرف. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پہلے اللہ کی طرف متوجہ نہ تھے، اللہ کی طرف متوجہ تھے آپ، یکسوئی تھی، دل اللہ کے ساتھ ہے، لیکن طریقہ بتا دیا کہ دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں. کیونکہ جب بھکاری کسی سے مانگنے آتا ہے تو ہاتھ آگے کرتا ہے، تو ہم کسی انسان سے نہیں مانگ رہے، ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو اس کے لیے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، وہ صورت بنا رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں عطا فرما دے. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ ہاتھوں کو اٹھائے بغیر دل میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے جب تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو آپ انہیں یہ فرما دے، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے بہت قریب ہوں. تو اللہ رب العزت نے یہ طریقہ بتایا قرآن میں کہ میں بندوں کے قریب ہوتا ہوں. اور پھر ایک اور مقام پر ارشاد ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شارک سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے خدا انسان کے. تو اللہ کو دعا سننے کے لیے نہ ہمارے کلمات کی ضرورت ہے، نہ ہمارے ہاتھوں کی ضرورت ہے کہ ہم اٹھائیں. یہ تو ایک طریقہ ہے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے. اس وقت ہم دعا کی حالت میں جب اجتماعی دعا کی جاتی ہے، انسان اکیلا ہو، گھر میں بیٹھا ہو اور یا لیٹا ہوا ہو تو دل میں دعا کر سکتا ہے، بیٹھے ہوئے دعا کر سکتا ہے. تو دعا کے جتنے بھی انداز ہیں ان سب کو اپنایا جائے. ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے، ہاتھ نیچے کر کے دعا کی جائے، بیٹھے ہوئے دعا کی جائے، سجدے میں جا کر دعا کی جائے، کہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے انسان سجدے میں چلا جائے اور دعا کرنی شروع کر دے. تو یہ دعا کے سارے انداز اصل مقصود انسان کے دل سے نکلی ہوئی صدا ہے جو خلوص دل سے انسان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے. اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کرے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال ایک بڑی نہر جو کہ بھرپور طریقے سے چلتی اس طرح کی ہے. ایک نہر جو بڑی نہر ہے، 5 نمازیں اس طرح ہوتی ہیں. اور وہ نہر جو تمہارے گھر کے قریب سے گزرتی ہے، تمہارے گھر کے دروازے کے پاس سے گزرتی ہے. اور یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنا بدن دھوتا ہے، نہاتا ہے 5 مرتبہ، تو کیا اس کے بدن پہ کوئی نجاست رہ جائے گی، کوئی بیماری رہ جائے گی؟ ساری بیماریاں ختم، نجاست ختم. اسی طریقے سے 5 نمازیں پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے رحمت کی جو دریا ہے اس کے اندر ہوتا زن ہوتا ہے اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں توحید کا سبق پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہے. اگلا پروگرام 10 محرم کو شہادت امام حسین کے حوالے سے ہوگا. اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا.
اللہ رب العزت ہمیں اپنا عرفان عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.